فضاؤں کا شاہین زمین پر بھی قوم کی عزت اور بیٹی کی حفاظت کرتے ہوئے امر ہو گیا۔ میں ہوں عثمان خان اور آج میں بات کروں کیپٹن عاصم شہید کیس سے متعلق۔ گزشتہ روز ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا شاہین چوک کے مقام پر کہ گروپ کیپٹن ایئر فورس کے کیپٹن عاصم اپنے ہیڈ کوارٹر سے جا رہے تھے اور انہوں نے ایک روڈ کے اوپر ایک لڑکے اور لڑکی کو الجھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ قوم کی بیٹی کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، اور وہ اس کے پاس آئے اور جب ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو سعد عباسی نامی شخص جنہوں نے اپنا پسٹل نکالا اور کیپٹن عاصم پر فائر کیا، اور کیپٹن عاصم اس موقع پر ہی اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر ملزم سعد عباسی وہاں سے فرار ہو چکا۔ یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اور جیسے ہی اس واقعے پر پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے ہائی الرٹ ہوتے ہوئے سب سے پہلے لڑکی کو حراست میں لیا، لڑکی سے تفتیش کی، اور اس کے بعد سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزم جب یہاں سے نکلا اس نے سب سے پہلے ایک شاپ گیا اور وہاں سے انہوں نے کپڑے خریدے، کپڑے چینج کیے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے۔ اس کے بعد ملزم وہاں سے گیا اور ایک دوست کے پاس اپنا پسٹل رکھوایا، دوسرے دوست کے پاس اپنی موٹر سائیکل رکھوائی، اور پھر وہاں سے بائکیا ایک رائیڈ لی اور رائیڈ کر کے وہ وہاں سے نکلا اور لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ اور جب وہ لاہور کے لیے روانہ ہوا تو بھیرے کے مقام پر وہ بس سے اتر کر دوبارہ اس نے اسلام آباد کا رخ کیا، یعنی پولیس کو وہ چکمہ دینے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ وہاں سے واپس آیا اور جب اسلام آباد پہنچا تو اس نے کسی کا موبائل فون پکڑ کر اپنے ایک دوست کو فون کیا، اور اس دوست کو فون کیا جس کو پولیس پہلے سے ہی گرفتار کر چکی تھی، حراست میں لے چکی تھی، اور اس سے کہا کہ میں اسلام آباد آ گیا ہوں اور میں آپ سے اپنی موٹر سائیکل اور سامان لینے آ رہا ہوں۔ وہ واپس جاتا ہے اور پولیس اس ملزم کو موقع پر ہی دھر لیتی ہے۔ اس سے قبل پولیس نے اپنی تمام تر انکوائری اور تفتیش جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد تک تمام تر لوگوں تک پہنچ چکے تھے۔ بائکیا رائڈر جو تھا اس نے بھی اس کیس میں بڑی پولیس کی مدد کی اور کہا کہ میں نے اس کو یہاں سے پک کیا اور یہاں پر ڈراپ کیا، 300 روپے کی میری بات ہوئی تھی، مجھے 250 روپے دیے اور لڑکا چلے گیا۔ اب اس قصے میں اگر میں بات کروں لڑکا لڑکی کو کیسے جانتا تھا۔ لڑکا اور لڑکی کیش اینڈ کیری میں کام کرتے تھے اور ابھی نئی نئی دوستی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ مل چکے تھے۔ لڑکا کھنا پل کا رہائشی تھا اور لڑکا جو ہے وہ اس کو پک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پارک چلتے ہیں۔ لڑکی نے کہا جی ہم نے پارک نہیں جانا۔ جب پارک نہ جانے کی بات ہوئی تو اس میں تلخ کلامی شروع ہوئی۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوا، اور اس معاملے پر گروپ کیپٹن کو موقع پہ جب گروپ کیپٹن شہید ہوئے تو اس سے قبل ہی پولیس کو جیسے اطلاع ملی انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے انکوائری بھی شروع کر دی اور تمام تر ملزمان کو، اس میں ایک ہی ملزم ہے جس کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اور گزشتہ رات آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام تر جو معاملہ تھا وقوع تھا اس کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کیا۔ اس پورے کیس میں ایک چیز جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو، کم عمر ہو، اور اس کے پاس پسٹل کیا کر رہا تھا۔ اور اس وقت اسلام آباد میں 40 سے زائد ناکے لگے اسلام آباد کے مختلف مقامات پر۔ اس لڑکے کے پاس پسٹل کیسے تھا، کہاں سے آیا، اور وہ اسلام آباد میں کیسے پسٹل لے کر داخل ہوا، جس پر آئی جی اسلام آباد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی وہ خاتون ساتھ تھی، تو جب فیملی ساتھ ہوتی ہے تو پولیس زیادہ چیکنگ نہیں کرتی، مگر عموماً ایسے نہیں ہوتا۔ پولیس کو جس پر بھی شک ہوتا ہے وہاں پر پولیس کے لیڈی کانسٹیبلز بھی موجود ہوتی ہے اور پولیس اپنی تلاشی بھی لیتی ہے اور اپنا کام بھی کرتی ہے۔ مگر اس پورے واقعے میں پولیس کا جو کردار ہے وہ پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ جو اس پر جو ہے وہ سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اس واقعے سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو آج ملزم کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج ابو الحسنات کی عدالت میں پیش کیا۔ جج نے بھی ملزم سے جب پوچھا، ملزم کو سب سے پہلے عدالت لایا گیا اور چہرے پر اس کے کپڑا تھا، پولیس اس کو عدالت لے کے آئی۔ جب عدالت میں پیش ہوا تو پولیس نے اس کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی 14 روز کی شناخت پریڈ کے لیے، اور جس پر جج نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اس کو جیل بھیج دیا اور شناخت پریڈ کرنے کے احکامات بھی دے دیے۔ مگر جب جج صاحب نے لڑکے سے، ملزم سعد عباسی سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے گولی کیوں چلائی، تو اس کا کہنا تھا کہ جی یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا، ہم بات کر رہے تھے، ہماری بات کے بعد درمیان بار بار آ رہا تھا، تو اس بنا پر میں نے گولی ماری۔ جس کے بعد پولیس نے ملزم کو عدالت سے جیل لے گئے اور اب اس کی شناخت پریڈ کا یہ مرحلہ ہوگا۔ 2 گواہان ہیں جو کہ اس میں شناخت پریڈ کے عمل میں شامل ہوں گے، اور جیسے ہی شناخت پریڈ کا یہ عمل مکمل ہوگا تو پھر پولیس اس واقعے کو آگے بڑھائے گی اور ملزم کو سزا سنائے گی۔ تو یہ گزشتہ روز کا ایک افسوسناک سانحہ ہے، مگر یہ سانحہ ہمیں کچھ سبق بھی دے کے جاتا ہے۔ یہ سانحہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات پر قابو اور کنٹرول کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کے اقدامات سے دور رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جب یہ لڑکا اور لڑکی کیش اینڈ کیری میں کام کرتے تھے، یہ بھی ایک سبق ہے
کہ انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور اپنی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مگر یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو گزشتہ روز پیش آیا، جس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے، کہ ملک کا ایک فرسناس گروپ کیپٹن عاصم جو ہے وہ اس واقعے میں شہید ہوئے۔ مگر اگر اس طرح کے واقعات اگر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، یا کسی بھی فرد پر آپ کو شک ہوتا ہے، تو 15 پر کال کر کے پولیس کو ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔